بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ امت پر ہم سارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا ہیں بول کے بتانا ہے ماشاءاللہ۔ امت پر ہمارے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے 8 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ آج ہم اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو ادا کرتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے استاد، اپنی اولاد کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن آج غور اور توجہ کرنی ہے۔ کیا ہم نے پیارے پیغمبر جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو ادا کیا؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر 8 حقوق ہیں، اور یہ بھی سوچنا ہے کیا ہمیں وہ نام بھی آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمارے پر کیا حق ہیں؟ آئیے ذرا توجہ کر لیجئے، غور فرما لیجئے۔ پہلا حق امت پر ہمارے پر نبی پاک کا یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرنا۔ دوسرا حق نبی پاک کا ہمارے پر یہ ہے نبی پاک کی عزت، آپ کا احترام، آپ کا ادب، آپ کی توقیر کرنا۔ تیسرا حق ہمارے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ رسول کائنات کو اسوہ حسنہ ماننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا اٹھنا بیٹھنا بنانا۔ چوتھا حق ہمارے پر نبی پاک کا یہ ہے نبی پاک کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ پانچواں حق امت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر رسول معظم سے، ساری دنیا سے بڑھ کر سچی اور پکی محبت کرنا۔ چھٹا حق امت پر یہ ہے کہ جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو رسول کائنات کو فیصل تسلیم کرنا۔ ساتواں حق امت پر یہ ہے، ہمارے پر ساتواں حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا۔ آخری اور 8واں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جب اسم مبارک آ جائے، آپ کا نام پاک آ جائے، تو جب نام لینے والا رسول معظم کا نام لے تو آپ کا نام سن کر کے کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 8 حق ہمارے پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں۔ جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے، جب ہم ان حقوق کی پیراداری کریں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ ہم سے محبت بھی کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، اور اللہ ہم سب کو اپنا محبوب کردہ بندہ بھی بنا لے گا۔ آئیے ذرا بات کو اختصار کے ساتھ کر دینا چاہتا ہوں۔ تیسرا حق امت پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل تسلیم کیا جائے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا اسوہ حسنہ مانا جائے۔ آج ایک سوال میرے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے، آج آپ اپنے بچوں کو اٹھائیے، جائیے اور اپنی نوجوان نسل سے پوچھئے، بیٹا آپ نے بڑے ہو کر کے کیا بننا ہے؟ آپ کا بچہ، ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے فلاں کرکٹر بننا ہے، میں نے بڑا ہو کر کے فلاں ڈانسر بننا ہے، میں نے بڑا ہو کر کے فلاں سنگر بننا ہے۔ لیکن آپ کے اور میرے بچے کی زبان پر یہ الفاظ نہیں ملتے۔ آپ کا اور میرا بچہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بڑا ہو کر کے رسول کائنات کا تابع دار بننا ہے، میں نے رسول کائنات کا فرما بردار بننا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچے کو بتایا نہیں ہے کہ بیٹا تیری آئیڈیل شخصیت کائنات کے پیغمبر ہیں، تیری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹر نہیں ہو سکتا، کوئی سنگر نہیں ہو سکتا، کوئی فٹ بالر نہیں ہو سکتا، کوئی ڈانسر نہیں ہو سکتا۔ بیٹا تیری آئیڈیل شخصیت ہے تو کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بتایا ہی نہیں۔ جنہوں نے بتایا پھر انقلاب دیکھیے گا،
ان کی زندگی کے اندر چینجنگ دیکھیے گا۔ آئیے، کوئی بہت بڑی پرانی بات نہیں کرنے لگا، آپ کے معاشرے کی عکاسی کرنے لگا ہوں، آپ کو آئینہ دکھانے لگا ہوں۔ دیکھیے گا، توجہ کیجئے گا۔ ایک چھوٹی سی بچی، گھر میں والدین اس کو روز صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتے، اس کا باپ روز اپنی بیٹی کو صحابیات کے قصے سنایا کرتا، صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتا۔ میں نے کہا وہ باپ اپنی بیٹی کو صحابیات کے قصے سنایا کرتا ہوگا، آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیا کرنی ہے؟ ہماری ماں خود ہمیں ٹائم پر لے کر کے بیٹھتی ہے، 7:30 ہو گئے، 8 بج گئے، فلاں ڈرامہ آنے والا ہے، فلاں نیو ایپیسوڈ نکلنے والی ہے، فلاں ایپیسوڈ آئے گی۔ جب ہماری تربیت کا یہ عالم ہوگا، ہمارا بچہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے۔ اس بچے کی زبان پر پھر یہی الفاظ ہوں گے، میں فلانا کرکٹر بن جاؤں، ڈانسر بن جاؤں، سنگر بن جاؤں۔ آؤ، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ فرما لیجئے، غور فرما لیجئے۔ بندہ نا روز اپنی بیٹی کو صحابیات کے قصے سنایا کرتا، میں نے کہا ان صحابیات کے قصے بھی سنایا کرتا ہوگا۔ رسول کائنات کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک بیماری نے بڑا پریشان کر دیا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے صحت عطا کر دے۔ رسول کائنات نے اپنی زبان مبارک سے اس امر کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے ہیں خاتون مجھے بتا تو صحیح، صبر چاہتی ہے، صحت چاہتی ہے کہ جنت چاہتی ہے؟ اللہ کے رسول میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں ہوں۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو اس بیماری پر صبر کرے گی، صبر کرنے کی وجہ سے اللہ کریم تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ اس نے سوچا یہ زندگی ہے، گزر ہی جانی ہے، ہائے کیوں نہ میں اللہ سے جنت لے لوں۔ اور رسول کائنات کی زبان سے جب جنت کا اعلان ہو جائے، دنیا جانتی ہے یہ وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اپنا بولے اپنی مرضی سے، بیگانہ بولے اپنی مرضی سے، یار بولے اپنی مرضی سے، اغیار بولے اپنی مرضی سے، خطیب بولے اپنی مرضی سے، ادیب بولے اپنی مرضی سے، لیکن جب رسول کائنات بولتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ فرمانے لگی آقا جی یہ زندگی گزر جانی ہے، میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت عطا کر دے۔ میرے آقا نے اب ہاتھ اٹھائے اور جنت کی دعا کر دی۔ آقا علیہ السلام نے جنت کی دعا لے کر کے یہ عورت واپس جانے لگتی ہے، ایک دم واپس پلٹی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو مجھے مل جائے گی، لیکن ایک بات آپ بھی میری سن لیجئے۔ آقا جی جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے ایک دعا کر دیں جب بھی مجھے مرگی کا دورہ پڑے تو اللہ کریم میرے جسم سے کپڑے کو نہ ہٹنے دے۔ سبحان اللہ۔ مجھے یاد آئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کون میرے پیارے پیغمبر کی لخت جگر میرے آقا کی بیٹی ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں علی جی جب میرا جنازہ جائے تو رات کے وقت اٹھائیے گا۔ فاطمہ میں تیری بات کو سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتی ہو؟ علی جی آج تک محمد کی بیٹی فاطمہ کا چہرہ کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کل محمد کی بیٹی کا جنازہ جا رہا ہو، محمد کی بیٹی کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ آؤ جو میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں، بچے کو روز، باپ بیٹی کو روز صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتا، صحابیات کے قصے سنایا کرتا۔ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، 5 یا 6 سال کی ہوئی، اسکول جانے کے قابل ہوئی ہے، بچی کو اسکول میں داخل کروایا گیا، بچی کلاس میں بیٹھی ہے، ماسٹر صاحب آئے، ٹیچر آئے، پروفیسر آئے، ٹیچر آ کر کے کہتے ہیں بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، بیٹا آپ نے کیا بننا ہے۔ ٹیچر نے ایسے ووٹنگ لینا شروع کر دی۔ کوئی بچہ کہتا ہے ٹیچر جی میں نے بڑا ہو کر کے انجینئر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پروفیسر بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں بننا ہے، فلاں بننا ہے۔ جب سوال اس بچی کے کانوں تلک پہنچا ہے، ٹیچر کہتا بیٹا
آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے؟ وہ بچی کہتی ہے استاد جی میں نے بڑے ہو کے صحابیہ بننا ہے، میں نے بڑی ہو کے صحابیہ بننا ہے، میں صحابیہ بننا چاہتی ہوں۔ استاد پریشان ہو جاتا ہے، استاد دنگ رہ جاتا ہے، استاد حیران ہو جاتا ہے، کہتا بیٹا اچھا کل آپ نے اپنے باپ کو لے کر کے آنا ہے، کل آپ نے اپنے ابو جی کو لے کر کے آنا ہے۔ بیٹی گھر میں جاتی ہے، جا کر کہتی ابو جی آپ کو میرے استاد نے بلایا ہے، آپ کو میرے ٹیچر نے بلایا ہے، آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آپ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب وہ بچی گھر پہنچی اپنے باپ کو بلا کر کے اسکول میں آئی ہے، اور باپ کو استاد کہتا بیٹھیے گا ذرا، ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بچی کہتی ہے کہ میں نے صحابیہ بننا ہے۔ کوئی صحابیہ کی شان عام ہوا کرتی ہے، صحابیہ تو اسے کہتے ہیں جس نے رسول کائنات کا چہرہ پر انوار دیکھا ہو، جس نے آپ سے ملاقات کی ہو، ایمان کی حالت میں ساری زندگی گزاری ہو۔ یہ بچی کہتی ہے میں نے صحابیہ بننا ہے۔ جو باپ نے جواب دیا اگر ہم بھی یہ جواب دیں ہماری زندگی بدل سکتی ہے، ہماری نوجوان نسل بدل سکتی ہے۔ پھر ہماری نوجوان نسل کہے گی میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا ہے۔ باپ کہنے لگا ٹیچر جی مجھے بھی پتا ہے یہ میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا میں اس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو اس طرح پیوست کر دوں، مجھے پتا ہے یہ صحابیہ نہیں بن سکتی لیکن صحابہ کی غلام تو بن سکتی ہے، یہ صحابیہ نہیں بن سکتی ہے رسول کائنات کی تابع دار تو بن سکتی ہے، یہ صحابیہ نہیں بن سکتی ہے آقا کی فرما بردار تو بن سکتی ہے۔ ٹیچر جی میں نے اس کی تربیت ایسے کی ہے، میں نے اس کو ایسا سمجھایا ہے، تب سے اللہ کریم نے اس کو اسلام کی دولت سے نواز دیا ہے، اسلام کی دولت سے سرشار کر دیا ہے۔ آؤ رسول کائنات کو کاپی کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے پیغمبر کی ذات کو کاپی کرنا ہے، آپ کی صورت جیسی اپنی صورت بنانی ہے، آپ کی سیرت جیسی اپنی سیرت بنانی ہے، آپ کے کردار جیسا اپنا کردار بنانا ہے، آپ کے کریکٹر جیسا اپنا کریکٹر بنانا ہے۔ اللہ جب ہم تیرے رسول کائنات کو کاپی کریں گے ہمارے لیے انعام کیا ہے، ہمارے لیے تحفہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کی تابع داری کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، پیار بھی کرے گا۔ آج عزم کر کے جاؤ انشاءاللہ اگر آپ پورے جلسے کے اندر سے یہ جو میں نے آپ کو سبق سنایا ہے اسی بات پر بھی عمل کر لو، یقین جانیے ہمارا پروگرام کروانے کا فائدہ ہو جائے گا، حاجی دین صاحب قاری منیر وٹو صاحب کا پروگرام بنانے کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ عزم کر کے جاؤ رسول کائنات کی ذات کو، آپ کی بات کو ہم نے انشاءاللہ کاپی کرنا ہے۔ جب کاپی کریں گے اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش بھی ہو جائے گا۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نعرہ تکبیر، اللہ خطیب اسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولانا شاہد محمود عابد صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ساڈے محبوب خطیب بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں الحمدللہ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ جناب محترم شاہد محمود عابد صاحب تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو رسول کائنات نے فرمایا لوگو حل وجدتمونی صادقاً او کاذبا، مکے والو میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، تم نے میری خوشی کو دیکھا ہے، تم نے میری غمی کو دیکھا ہے، تم نے میری جوانی کو دیکھا ہے، تم نے میرا لڑکپن دیکھا ہے، تم نے میرے دنوں کو دیکھا ہے، تم نے میری راتوں کو دیکھا ہے۔ مکے والوں مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیسا پایا ہے؟ سبحان اللہ۔ مکے والے کہنے لگے محبوب آپ کو صادق پایا ہے، محبوب آپ کو امین پایا ہے۔ علماء کی موجودگی کے اندر ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اگر مکے والے یہ بات کہتے محبوب آپ کو صدیق پایا ہے، صدیق کا معنی بھی سچا ہوتا ہے، لیکن مکے والوں نے مبالغے کا صیغہ بولا ہے، کہتے محبوب آپ کو صادق پایا ہے، محبوب آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کی سیرت کو سنا ہے، اب ان کی شان کو سنا ہے، آج کے بعد یہ عزم کر کے جاؤ۔ رسول کائنات فرماتے ہیں جو شخص مجھے
اپنی زبان اور شرم گاہ کی گارنٹی دے دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ یہ زبان ہی بد اخلاقی کی علامت ہے، اسی زبان سے ہی گالی گلوچ ہے، اسی زبان سے ہی غیبت ہے، اسی زبان سے ہی چغلی ہے۔ آج کے بعد یہ عزم کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ نبی پاک کے پاس صحابہ کرام ہیں، اللہ کے رسول شیطان بڑا تنگ کرتا ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم شیطان کو گالی دے لیں۔ رسول کائنات کی بات کو سنیے گا، آقا نے کیا فرمایا؟ دے لو؟ نہیں، آقا فرماتے لا تسبوا الشیطان، میں محمد تمہیں شیطان کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جو نبی شیطان کو گالی دینے کی اجازت نہ دے، وہ نبی ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان بھائی کو گالی دینے کی اجازت دے گا؟ آج گالی عام ہے، گالی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ گالی دینا فسق ہے۔ لعنت اللہ الفاسقین، اور فاسقین پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ آج یہ عزم کر کے جائیں، پختہ ارادہ کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم نے اس زبان سے خیر کے جملے نکالنے ہیں، اچھے جملے نکالنے ہیں، زبان کو غیبت سے پاک کرنا ہے، چغلی سے پاک کرنا ہے، اور ایسی بیماریوں سے پاک کرنا ہے جو آپس کے اندر قطع رحمی کرتی ہیں، کیونکہ رسول کائنات فرماتے ہیں لا يدخلون الجنت قاطع، آقا فرماتے وہ انسان جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو قطع رحمی کرتا ہے، جو لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ یہ زبان کی وجہ سے یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ آؤ اس بات کا عزم کر کے جاؤ، پختہ ارادہ کر کے جاؤ۔ اگر ہم نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننا ہے، تسلیم کیا ہے، انشاءاللہ ہم رسول کائنات کی ایک ایک بات پر عمل کریں گے۔ 8 حقوق آپ کے سامنے میں نے رکھے تھے، اس میں سے ابھی